اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، خداوند متعال کے فضل و کرم کے ساتھ آج ماہ سیام کی 25ویں دن کی دعا کی شرح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عزیزان محترم، روایت کے جملے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا خداوند متعال جنت میں اس کے لیے 100 محل تعمیر کروائے گا اور ہر محل کے اوپر ایک سبز رنگ کا خیمہ ہوگا۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں ایسے لوگوں میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دعا کا پہلا جملہ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک، پروردگارا مجھے آج کے دن اپنے دوستوں کا دوست اور اپنے دشمنوں کا دشمن قرار دے دے۔ عزیزان محترم، ہماری محبت اور دوستی کا معیار خدا ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم دعا کے پہلے جملے میں کہہ رہے ہیں، خدایا مجھے اپنے دوستوں کا دوست بنا دے اور اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمیں تھوڑا سا سود اور نفع پہنچ رہا ہے، چاہے وہ دشمن خدا ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے اپنا دوست رکھتے ہوں، اور جس سے تھوڑا سا بھی ہمیں نقصان یا ضرر پہنچ رہا ہے، لیکن وہ دوست خدا ہو اور ہم اسے دشمن خدا سمجھ رہے ہوں۔ عزیزان محترم، دوستی کا معیار خدا کو قرار دیجئے اور ہر اس چیز سے نفرت کیجئے جس سے خدا نفرت کرتا ہے، اور ہر اس چیز کو دوست رکھیے کہ جسے خدا دوست رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، امام باقر علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، اگر تو نے ارادہ کیا کہ تو جانے کہ تو اہل خیر میں سے ہے تو کیسے پہچانے گا؟ اس نے کہا، مولا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیے۔ کہا، دیکھ اپنے دل کی طرف، اگر تو اہل اطاعت کو اور ہم سے محبت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو تو یقیناً خدا کو دوست رکھتا ہے، اور اگر تو اہل معصیت اور ہم سے بغض رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے تو یقیناً تو پھر خدا کو بھی دوست نہیں بلکہ دشمن رکھتا ہے، اور قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ عزیزان محترم، دوستی کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دعوے کو عملی جامہ پہنانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم خدا سے محبت اور خدا سے دوستی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن خداوند متعال قرآن کریم فرقان حمید میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعویٰ دار ہو تو پھر محمد کی اتباع کرو۔ اگر تم خدا سے محبت کے دعویٰ دار ہو تو محمد اور آل محمد کی اتباع کرو۔ آئیے ہم اسی آیت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مچھلی، مینڈک، کچھوا اور مگرمچھ، یہ 4 پانی کے جانور ہیں۔ ان 4 کا دعویٰ ہے کہ ہمیں پانی سے محبت ہے، لیکن یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب مقام عمل میں کیسے ثابت ہو کہ کس کو پانی سے محبت زیادہ ہے اور کس کو پانی سے محبت کم ہے، اور کس کو پانی سے صرف محبت نہیں بلکہ دعوی
زبانی ہے۔ جب ہم ان چاروں جانوروں کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مقام عمل میں کچھوا بھی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مگر مچھ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن جب مچھلی کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، کیونکہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس کی محبت اور اس کی دوستی پانی کے ساتھ اتنی مستحکم ہے، اتنی مضبوط ہے کہ ہم اگر اسے پکا کے کھا بھی لیں اور یہ ہمارے پیٹ میں چلی جائے تو پھر بھی ہمیں پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، وہ ہمارے شکم میں جا کر بھی پانی کو طلب کرتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ادعا اپنی جگہ پر، دعویٰ اپنی جگہ پر، لیکن مقام محبت پر جب ہم نے دیکھا، مقام عمل پر دیکھا، تو ایک مچھلی نکلی کہ جو پانی کے بغیر تڑپ تڑپ کر مر گئی، لیکن کچھوا بھی زندہ رہ گیا، مگر مچھ بھی اور مینڈک بھی۔ عزیزان محترم، اگر ہم محمد مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم ائمہ معصومین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر کیوں مقام عمل پہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ عزیزان محترم، زبانی لکلکا تو شاید ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن مقام عمل پہ آنا صرف اس شخص کا کام ہے کہ جو حقیقی معنوں میں محبت رکھنے والا ہو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو پھر محمد کی پیروی کرو، اور محمد کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر علی کی پیروی کرو، فاطمہ کی پیروی کرو۔ عزیزان محترم، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں حقیقی پیروکاران محمد و آل محمد میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دعا کا اگلا جملہ کیا ہے؟ دعا کا اگلا جملہ ہے مستنم بسنت خاتم انبیائک، اور اپنے خاتم الانبیاء کی سنت کا پائبند بنا دے۔ خدایا، تو مجھے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین کی سنت کا پائبند بنا دے۔ عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سنت فقط داڑھی رکھ لینا ہی نہیں، سنت فقط خوشبو لگا لینا ہی نہیں، سنت فقط مسواک کرنا ہی نہیں، سنت فقط نماز پڑھنا ہی نہیں، بلکہ غیبت نہ کرنا بھی سنت ہے، سچ بولنا بھی سنت ہے، عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی سنت ہے، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنا بھی سنت ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم صرف چند ایک سنتوں کو تو بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں، لیکن جو اصلاح معاشرہ کے لیے سنتیں میرے محمد مصطفیٰ نے بتائیں، یا جن سنتوں پر عمل کر کے دکھایا، ہم ان سنتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت نہیں کہ محمد مصطفیٰ انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ محلے دار سے بھی ہماری لڑائی ہے، رشتہ دار سے بھی ہماری لڑائی ہے، اور بہن بھائی سے بھی ہماری لڑائی ہے؟ اور محمد مصطفیٰ تو جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں ان کو بھائی بنا رہے ہیں، اور ہم جن کو جانتے ہیں ان کو اپنی برادری کے دائرے سے بھی نکال رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سنتیں صرف وہ مخصوص سنتیں نہیں ہیں، سنتوں کو رواج دیجیے۔ اگر ہم سنت محمد مصطفیٰ کا احیاء معاشرے کے اندر کر دیں تو یہ معاشرہ جو بگاڑ کا معاشرہ ہو چکا ہے، وہ معاشرہ کہ جس کے اوپر یزیدی، اسرائیلی اور یہودی لابی یلغار کر رہی ہے، پھر اس کی مثال ایسے ہو جائے گی کہ جیسے مدینے میں محمد مصطفیٰ نے اپنی ریاست کو قائم کیا کہ بڑے بڑے روم کے سرما، فارس کے سرما بھی محمد مصطفیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔
آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں احیاء سنت محمد مصطفیٰ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور دعا کا آخری جملہ ہے یا عاصمہ قلوب النبیین، اے انبیاء کے دلوں کی حفاظت کرنے والے، ہمارے دل کی بھی محافظت فرما۔ عزیزان محترم، جس طرح انبیاء ظاہری بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھتے تھے، اور وہ بصیرت دل کی وجہ سے تھی، وہ دل کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، ہم دعا کر رہے ہیں خدایا ہمارے دل کو بھی محفوظ کر دے تاکہ ہم بصیرت سے دیکھ سکیں۔ بصارت سے تو جانور بھی دیکھتے ہیں، بصارت سے تو شاید نجس العین کتا بھی دیکھتا ہے، پھر اس کے دیکھنے میں اور ایک مرد مومن کے دیکھنے میں کیا فرق ہوگا؟ مرد مومن ظاہری نگاہوں سے نہیں بلکہ دل و دماغ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور ہم دعا کر رہے ہیں خدایا ہمارے دل کی محافظت فرما۔ اگر گناہوں نے اسے آلودہ کر دیا اور یہ مردہ ہو گیا تو پھر ہم دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ خدایا جس طرح تو نے اپنے انبیاء کی محافظت کی، ہماری بھی محافظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔